کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسے کام ہوئے جو ویسے تو جائز تھے لیکن آقا کی شان کے خلاف تھے. آقا سمجھتے تھے یہ بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا، حالانکہ گناہ نہیں تھا. تفصیل کا موقع نہیں، میں آپ کو بتاتا یہ کیا چیز ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین. کبھی موقع ملے تو حضرت مفتی صاحب سے یہ سمجھ لیجیے گا. آقا سمجھتے تھے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. ابس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں. آقا سمجھتے تھے بہت بڑا گناہ ہو گیا، حالانکہ گناہ نہیں تھا، گناہ نہیں تھا. لیکن آقا کے دل میں فکر تھی کہیں اللہ قیامت کے دن پوچھ نہ لے یہ کیوں کیا تھا. اے میرے اللہ، آقا سے تو جائز کام ہوئے لیکن ڈر تھا کہیں اللہ پوچھ نہ لے، اور اس ڈر نے کمر کو بوجھل کر دیا. ہم تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور یہ گناہ ہماری کمر کو بوجھل نہیں کرتے، اور ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی رونے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. اتنے بڑے بڑے گناہ، پہاڑوں جیسے گناہ، اور میرے آقا سے اجتہادی خطا، ایسے جائز کام جو حقیقت میں گناہ نہیں تھے لیکن آقا پریشان. اور اللہ نے اس پریشانی کو بھی دور کر دیا. فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. میرے محبوب پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے، اگلے گناہ بھی معاف کر دیے. یہ تھا بوجھ. اور بعض حضرات کہتے ہیں بوجھ یہ تھا کہ امت کو ہدایت کیسے ملے، مکہ والوں کو ہدایت کیسے ملے گی، یہ مشرک موحد کیسے بنیں گے، یہ کافر مومن کیسے بنیں گے. ارے پورا دن گزر جاتا، ایک بھی ایمان قبول نہیں کرتا تھا. اس فکر نے، اس غم نے آقا کی پیٹھ پر بوجھ ڈال رکھا تھا. لیکن پھر وہ وقت آیا کہ ایک دن میں قبیلوں کے قبیلے آتے تھے اور ایمان قبول کر لیتے تھے. اور اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. میرے حبیب آپ کا کام ختم ہو گیا، اب لوگ آ رہے ہیں فوج در فوج. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب آپ تو اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جائیں، آپ تو توبہ استغفار میں لگ جائیں، آپ کا کام ختم ہو گیا. توبہ استغفار تو ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن جب کمر دوہری ہو جائے، جب بڑھاپا قریب آ جائے، جب جوانی زوال پذیر ہو جائے، تو جو شخص اس وقت بھی توبہ نہیں کرتا، گناہ میں ڈوبا رہتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب اور سنگ دل کوئی نہیں. توبہ کیجیے، استغفار کیجیے. اور آخری حصہ ورفعنا لک ذکرک، جو ہمارے گیلانی صاحب نے آپ کو نعت میں بھی یہ مصرع شامل کر کے سنایا. ورفعنا لک ذکرک. اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ آپ کے نام کو گرانا چاہتے ہیں، میں آپ کے نام کو بلند کروں گا، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں. ورفعنا لک ذکرک. بلکہ جو عربی زبان سے آشنا ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا، بلکہ یوں کہا میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اس لیے کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. ہم تو کہتے ہیں نا ایسا ہوگا، 2 سال بعد ہوگا، 10 سال بعد ہوگا، اور کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. اور اللہ جب کہہ دے کہ ایسا ہوگا تو سمجھے کہ ہو گیا. تو اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ کے ذکر کو کوئی نہیں مٹا سکتا. یہ کہتے ہیں آپ ابتر ہیں، آپ کا نام مٹ جائے گا. میرے اللہ نے کہا ان شانئک ھو الابتر، آپ ابتر نہیں، آپ کے دشمن ابتر ہیں. چنانچہ ابھی چند سال ہی گزرے تھے آقا کی وفات کو کہ آقا کا نام تو پوری دنیا میں پھیل گیا، ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس کا مظہر نہیں ہے یہاں دیار غیر میں آپ بیٹھے آقا کا نام بلند کر رہے ہیں، آقا کی
شان میں نعتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور جہاں جہاں میرے اللہ کا نام وہاں وہاں میرے آقا کا نام، جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں وہاں پر آقا کا نام ہے۔ زمین پر اللہ کا نام، آقا کا نام، آسمان پر اللہ کا نام، آقا کا نام، اذان میں اللہ کا نام، آقا کا نام، تشہد میں اللہ کا نام، آقا کا نام، اقامت میں اللہ کا نام اور اللہ کا نام، آقا کا نام، اور کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام ہے، آقا کا نام بھی ہے۔ اور یاد رکھیں، مسلمان جو اذان کہتے ہیں، مسلمان جو اذان کہتے ہیں، محققین نے ثابت کیا 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں، کسی نہ کسی ملک میں، کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی سمندر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی گونج سنائی نہ دے۔ اللہ پاک نے مجھے بحری جہاز کے ذریعے سے حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر، یقین جانے بڑی اذانیں سنی ہیں، مکے کی اذانیں بھی سنی اور مدینے کی بھی اذانیں سنی، پاکستان کے بہتر سے بہتر مؤذنوں کی اذانیں سنی، لیکن